روز قیامت جب اعمال کے وزن کے لیے میزان قائم کیا جائے گا تو اس میں لا الہ الا اللہ کا وزن سب سے زیادہ ہوگا، اور اعمال میں اچھا اخلاق سب سے زیادہ وزنی ہوگا۔ اچھا اخلاق اپناتے ہوئے نفس کو تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ کو بہت سے اپنے نفس کی خواہشات کی، گویا کہ نفس کی سرکشی اور جو بغاوت اس کے اندر ہوتی ہے اس کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور اپنی خواہشات کو مار کر، اپنے آپ کو عاجز کر کے آپ کو اچھا اخلاق اپنانا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایسی چیز ہے جس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، میزان میں بھی بہت وزنی ہے، اور جنت میں اعلیٰ درجات کا سبب ہے۔ میں کچھ احادیث آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں جن سے ہم کو اندازہ ہوگا کہ اچھے اخلاق کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے اللہ کے عذاب سے دور کر دے اور جنت میں داخل کر دے، تو ان میں سے آپ نے بتایا کہ دوسروں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرو، ایسا معاملہ کرو جو تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا جائے۔ فرمایا اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، جہنم میں لوگ الٹے منہ اپنی زبانوں کی وجہ سے ہی پھینکے جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اخلاق کے لحاظ سے اچھے ہیں، اور اللہ کو اپنے بندوں میں سے سب سے پیارا بندہ وہ ہے جو اخلاق کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ فرمایا مومنوں میں سے ایمان کے لحاظ سے مکمل وہ ہیں جو اخلاق کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں، اپنے کندھوں کو بچھا کر رکھتے ہیں، یعنی بہت عاجزی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت کی جاتی ہے، اور ایسے شخص میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے۔ فرمایا ہر قریب کرنے والے اور نرمی کرنے والے شخص پر آگ حرام کر دی گئی ہے۔ بے شک اللہ عز و جل مہربان ہیں، مہربانی اور بلند اخلاق کو پسند کرتے ہیں اور اس کے گھٹیا پن سے نفرت کرتے ہیں۔ فرمایا سیدھا سادہ مسلمان اپنے عمدہ مزاج اور اچھے اخلاق کی وجہ سے بہت زیادہ روزے رکھنے والے اور آیات الہی کے ساتھ لمبا قیام کرنے والے کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا ایسا بندہ ناکام اور نامراد ہوا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے نرمی نہیں رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سے لوگ افضل ہیں؟ فرمایا ہر مخموم دل والا، سچی زبان والا۔ پوچھا گیا کہ سچی زبان کا تو پتہ ہے، مخموم دل کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ایسا دل جو صاف ہو، اس میں اللہ کا ڈر ہو، گناہ، بغاوت، خیانت اور حسد کا کوئی دھبا نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اچھے اخلاق کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔